अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। आज के व्लॉग में मैंने आपको बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स बताने हैं और एक बड़ी हुकूमत का ख़ात्मा होने जा रहा है। अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कहानी है, वो आपको बताना है। और अफ़गानिस्तान के वफ़्द का पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त अमन मुआहिदा हो गया है, लेकिन उस मुआहिदे के अंदर की एक खबर जिसमें ख्वाजा आसिफ ने उन सबको तिगनी का नाच नचाया, जिस पे वो घुटनों पे आ गए, माफ़ी मांगने पे मजबूर हो गए, उसके बारे में बताना है। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनका इनखला तो हो गया है, लेकिन वो पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड्स करके यहाँ से गए हैं और कुछ नुकसानात करके गए हैं। उसके बारे में भी आज मैंने आपको रिपोर्ट करना है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अच्छा जी, आज के ब्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो नमक हरामी किसको कहते हैं, या वो आपने एक सुना हुआ है ना, माकूला या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के साथ मंसूब किया जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि जब तुम किसी पे एहसान करो फिर तुम उसके शर से बचो। तो बिल्कुल वैसा ही हिसाब जो है वो अफ़गानिस्तान का है। पाकिस्तान ने 40 साल तक उनके 40 लाख लोगों को अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर रख के उनकी मेज़बानी की, उनको अपने घरों में बसाया, उनको बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हर बड़े शहर में उन्हीं लोगों का कब्ज़ा है, उन्हीं लोगों का कारोबार है। तंदूर की शॉप से लेके चाय के स्टॉल तक, कारपेट्स खरीदने से लेकर आप जो हैं वो स्मगल्ड हुआ हुआ कपड़ा, या अगर आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो आपको सामने इसी तरह के ये पठान हजरात जो हैं वो मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब जब पाकिस्तान के हालात बिगड़े अफ़गानिस्तान के साथ, और वो भी अफ़गानिस्तान की अपनी वजह से बिगड़े क्योंकि उन्होंने भारत के साथ अपना जो अलायंस करके पाकिस्तान के साथ पंगा लिया और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको मज़ा चखाया, उसके बाद वो घुटनों पे तो आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो बहुत अरसा पहले से कह रहा था कि भाई हमने इलीगल जो अफ़गानीज़ हैं उनको पाकिस्तान के अंदर मज़ीद और बर्दाश्त नहीं करना, उनको उनके मुल्क वापस भेजा जाए। क्योंकि ठीक है जी, पहले तो वो मुहाजिरीन के तौर पे रह रहे थे, लेकिन अब तो अपने उनके मुल्क में तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, तो वो वहाँ पर चले जाएँ। अब जो इलीगल अफ़गानीज़ हैं उनको जब से पाकिस्तान ने यहाँ से भेजना शुरू किया है, वो भी बाइज़्ज़त तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट भी मुहैया की जा रही है कि भाई आराम से बैठो और बॉर्डर क्रॉस करो और अपने मुल्क में चले जाओ। तो उन लोगों ने जनाब घटिया हरकतें क्या करना शुरू कर दी हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि जिन जिन घरों में वो रह रहे थे, जिन जिन जगहों पे रह रहे थे, जिन जिन प्रॉपर्टीज़ पे रह रहे थे, उनको जाने से पहले वो तोड़ के गए हैं, नुकसान करके गए हैं, ताकि पाकिस्तान में पीछे कोई गरीब का बच्चा जो है वो इन जगहों पे ना रह सके। फिर उसके बाद कराची जैसा इलाका जहाँ पे सबसे बड़ी तादाद इन लोगों की रहती है, वहाँ पे जब इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आए जो कि अफ़गानी नहीं थे, लेकिन बेचारे पठान थे और वो खैबर पख्तूनख्वा या डिफरेंट इलाकों से थे, और वो बेचारे रो रो के ये कह रहे थे कि ये अफ़गानी जो है इन्होंने गवर्नमेंट की जगहों पर कब्जे करके घर बनाए हुए थे, हमें इन्होंने ये जगह बेची हुई थी, अब हम यहाँ पे रह रहे हैं और अब हमें भी यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि ये तो जगह इनकी थी ही नहीं, ये तो जगह ही इलीगल थी। अब वो बेचारे भी गरीब के बच्चे जो हैं वो मारे जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान ने उनके साथ एक अमन मुआहिदा वक्ती तौर पर तय तो कर लिया है, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान की मजबूरी है पाकिस्तान के साथ अमन मुआहिदा करने की। क्योंकि भारत को खुश करने के लिए भारत में जाके उनके वज़ीर ख़ारजा ने, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बड़के तो मार ली, भारत को खुश भी कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको फिर जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने जनाब दोहा के अंदर जाके कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो अपना वफ्द वो लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करते हैं। अब इस हवाले से एजाज सैयद हैं, वैसे तो ये लंबी लंबी छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी भी छोड़ते हैं, कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, या समझ लें कि इनसे कभी गलत खबरें भी ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल ये जो खबर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसका हवाला देना बड़ा ज़रूरी था। एजाज सैयद ने कहा कि जी मुज़ाकरात जैसे ही शुरू हुए तो हमारा जो वफ़्द था उसके अंदर गए थे ख्वाजा आसिफ साहब, जो है हमारे प्यारे ख्वाजा आसिफ साहब। तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो जैसे ही वहाँ पर जाकर बैठे, तो ये जो अफ़गानी वफ़्द था, इनका एक मेंबर जो है उसने फ़ौरी तौर पे ख्वाजा आसिफ को धमकी लगाई और कहा कि फ़ौरन जंग बंदी करो, नहीं तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। बस ये एक जुमला ख्वाजा आसिफ की अट्टा माजी छटकले वाला हिसाब हो गया। ख्वाजा आसिफ वहाँ से उठे और उठ के उन्होंने कहा कि अट्टा माजी सटक ले, तुझे 36 का आंकड़ा दिखाऊं मैं, ठीक है पहले तुम लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करो, उसके बाद हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। कहते हैं कि उस वक्त हवा जो है वो एकदम से बंद हो गई, उन सब की ज़बानें जो हैं वो उस वक्त गुंग हो गईं। वो लोग हक्का बक्का फटी आंखों के साथ ख्वाजा आसिफ को देखने लगे, और फिर ख्वाजा आसिफ उठ के वहाँ से चले गए। और फिर उसके बाद वो जो कतर का सालिस था जो बीच में मीडिएशन करा रहा था, उसने जनाब इसरार कर करके ख्वाजा आसिफ को मनाया, वापस उस वफ्त के पास लेकर आया, और उसके बाद ऐसी धाक जमी उनके ऊपर
کہ پھر خواجہ آصف صاحب جو کہتے رہے وہ مانتے رہے اور پھر وہ ہوتا رہا، اور فائنلی زیادہ تر وہ اس کے اندر بیٹھ کے اوں آ ہوں ہاں بس یہی کرتے رہے۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو خبر ہے، اور پاکستان جو ہے جس طرح سے شیر کی آنکھیں اب دکھا رہا ہے اور پوری دنیا کو بتا رہا ہے، یہ بڑا ضروری تھا، اور شاید انہی چیزوں کا غصہ جو ہے نا وہ زیادہ ہی کر گئے ہیں اپنے یہ محترم افغانیز۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ پاکستان نے جب 40 سال تک آپ کی میزبانی کی، آپ کو ہر چیز پرووائڈ کی، آپ کو کون سی ایسی سہولت ہے جو نہیں دی، تو پھر بھی اس کے بعد اگر آپ نمک حرامی کرتے ہیں تو پاکستان آپ کو صرف اتنا بدلے میں کہہ رہا ہے کہ عزت کے ساتھ آپ اپنے ملک چلے جائیے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آج کے بلاگ کی سب سے اہم خبر کی طرف اور سب سے امپورٹنٹ خبر کی طرف۔ اس خبر کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ اس اینگل سے تو ہم نے یہ بات سوچی نہیں ہے، ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی۔ اب میں آپ کے ساتھ پہلے ظاہری اس کی صورت جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر کتنی بڑی بات جو ہے وہ پک رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ کیسے؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو پیسوں کی پیٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ پیٹیوں کے اندر، یہ جو پنجابی لوگ ہیں ان کو پتہ پیٹیاں کیا ہوتی ہیں، دوسرے شہروں کے لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو کہ پیٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ ویسے جی بی کے اندر بھی میں نے پیٹیاں دیکھی تھیں، کے پی کے اندر بھی میں نے پیٹیاں دیکھی تھی، کراچی والوں کو شاید پتہ نہ ہو کیونکہ وہاں فلیٹس کے اندر پیٹیاں چڑھتی نہیں ہیں۔ پیٹیوں کے اندر، کنستروں کے اندر، وہ جو آٹا ڈالنے والی بالٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، ہر چیز کے اندر پیسوں کی گڈیاں یہ نکلی ہیں۔ اب جناب، اگر یہ جو نیب کا ایک ادارہ تھا جو خان صاحب نے آ کے بند کروا دیا تھا کیونکہ خود کرپشن کرنی تھی، دوسروں کے اوپر کرپشن کا الزام لگا کے کہ جی دوسرے کرپٹ ہیں، دوسرے یہ ہیں، وہ جس دن خان صاحب آئیں گے 200 ارب لائیں گے، وہ خود ہی 200 ارب کھا کے خود بیٹھے ہوئے ہیں، خود وہ جو ہے نا ہار بیچ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خود تو انہوں نے توشہ خانہ کی بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ بہرحال نیب کو انہوں نے بند کرا دیا تھا۔ اچھا، اب یہ دو خبریں کنزیکٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، ذرا غور سے سننا ہے، یہاں سے آپ نے ولاگ کو سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ بہت بڑی خبر جو ہے وہ مس کر دیں گے۔ اب یہ جو پیٹیاں نکلی ہیں پیسوں کی بھری ہوئی، یہ نیب خیبر پختونخوا کے اندر ان کی جو ٹیم ہے اس میں انہوں نے کیسر اقبال نامی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے اس کے اندر مبینہ ماسٹر مائنڈ تھا، یہ پکڑا گیا ہے۔ یہ جو شخص ہے کیسر، جو ابتدا میں مواصلات اور تعمیرات یعنی کہ CNW محکمے کے اندر محض ایک کلرک تھا اور بعد میں ہیڈ کلرک کے عہدے کے اوپر اس کو ترقی ملی۔ اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے جعلی بلز اور چیک تیار کر کے سرکاری فنڈز میں خرد برد کی۔ نیب نے کارروائی کے دوران اس کے گھر سے سونا، غیر ملکی کرنسی، لگژری گاڑیاں اور اربوں روپے مالیت کی جائیداد کے کاغذات جو ہیں وہ برآمد بھی کر لیے ہیں۔ کیسر اقبال اور اس کی جو بیوی، اس کی اہلیہ ہے، اس کو جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے، جبکہ نیب نے اپنی تحقیقات کو سرکاری اہلکاروں، بینکرز اور ٹھیکیداروں تک وسیع کر دیا ہے کیونکہ اس نے جن جن لوگوں کے نام لیے ہوں گے اب آگے ان کی بھی شامت آنے والی ہے، ان سب کی بھی سانسیں سوکھی ہوئی ہیں، اب وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اسی خبر کے ساتھ ایک ہکڈ خبر ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ولاگ آپ نے مس نہیں کرنا، غور سے سنیے گا جناب۔ ایک شخص ہے جو پکڑا گیا ہے، اس کو بھی اداروں نے اپنی تحویل میں لیا ہے اور اس شخص کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے۔ سندھ کی معروف شخصیت جس کا نام محمد علی شیخ بتایا جا رہا ہے، اس کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے اور سندھ کے تمام فرنٹ مینز کے خلاف کارروائی کی خبر جو ہے وہ پہلے ہی میں نے آپ کو پچھلے ماہ کے بلاگ میں بتائی تھی۔ اب آپ کہو گے کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی شخص ہے وہ سندھ سے پکڑا گیا ہے، ایک شخص ہے جو خیبر پختونخوا سے پکڑا گیا، اس میں اندر کی خبر کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس میں اندر کی خبر کیا ہے۔ چلیے میں اپنا نام نہیں لیتی، میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتاتی ہوں۔ یہ عامر ایج قریشی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے اشارہ دیا تو میں اس لیے ان کا ریفرنس آپ کو دیتی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سال 2026 ان کے لیے انتہائی سخت ہوگا۔ ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ ان کا اشارہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف، ان کا اشارہ ہے زرداری صاحب کی طرف۔ لکھتے ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، زرداری صاحب کی صدارت 2026 کا سال پورا نہیں کر پائے گی۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ انتہائی موقر ذاتی ذرائع سے مجھے تقریباً 2 ماہ پہلے معلوم ہو گیا تھا، لیکن میں تفصیلات شیئر نہیں کر سکتا۔ پڑھنے والے سورس پوچھتے ہیں اور سورس نے تفصیل لکھنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا شہ سرخی کو ہی بہت جانے۔ اب میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پتہ آنے والے وقت میں صاف ہونے جا رہا ہے۔ زرداری صاحب 2026 میں بڑی مشکل سے اپنی صدارت کو پورا نہیں کریں گے بلکہ ریپ اپ کر لیں گے اکارڈنگ ٹو ہم،
اور کچھ ذرائع سے خبریں کچھ اس طرح سے مل رہی ہیں کہ سندھ کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، فنڈز کی خرد برد کر کے پیپلز پارٹی نے آج تک جو پیسہ کھایا ہے، ڈائریکٹ ادارے جو ہیں اگر وہ زرداری صاحب پہ یا پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا، لہٰذا کہیں ادھر ادھر سے اڑتی ہوئی چڑیاں، خاص طور پہ کچھ چڑیاں میری اس کے اندر بھی رہتی ہیں، کچھ چڑیاں میری اس کے اندر رہتی ہیں، جنہوں نے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پہلے ان لوگوں سے ریلیٹڈ جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جائے گا، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے گا، اور ان کو پکڑنے کے بعد اوبویسلی جب وہ اتنا بڑا کچا چٹھا کھلے گا، ان کی زبانیں کھلیں گی اور وہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ اتنے بڑے بڑے مالیاتی سکینڈلز کس کے کہنے پر، کیوں، کب، کیسے کیے ہیں، کس کس کو دیے ہیں، کب کب دیے ہیں، کہاں کہاں دیے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے کہ بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ کس طرح سے جال میں خود ہی پھنس جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے صوبے جو ہیں، پنجاب سے ہٹ کے میں دوسرے صوبوں کی بات کری ہوں، کہ جیسے ہی ان کے مالیاتی سکینڈلز بے نقاب ہونے کو آتے ہیں، ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ مظلومی کا رونا روک کے پنجابیوں کے اوپر الزام لگا کے کہ پنجابی ہمارا حق کھا گئے، مار گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اصل میں وہ صوبہ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی چیز جب خیبر پختونخوا کے اندر ہوتی ہے، خان صاحب کا توشہ خانہ کھلتا ہے، نیب کے اداروں کو وہ بند کر دیتے ہیں، وہاں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ یہی چیزیں اگر کراچی کے اندر پکڑی جاتی ہیں، سندھ کے اندر پکڑی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنی محرومیوں کا رونا سارا پنجابیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ وہ اپنی نلائکی نہیں بتاتے کہ سارا پیسہ ہم خود کھا گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جب پنجاب کے اندر بدترین قسم کے سیلاب آئے ہوئے تھے تو سندھ جو ہے وہ اپنی مظلومی کا رونا روک کے ہماری یہاں کی جو سی ایم ہے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہر بندے کو 25,000 روپیہ دو۔ جب ہماری سی ایم نے اس کے اوپر ایکشن لیا، انہوں نے کہا جی ہم، بلکہ سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پیسہ دیں بھئی آپ کو، تباہی تو ساری پنجاب کے اندر آئی ہوئی ہے اور 25,000 روپیہ ہم آپ کو دے دیں تاکہ آپ لوگ کھا لیں۔ وہاں سے انہوں نے مریم نواز کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دی۔ تو میرے خیال سے اب ہمیں ایسی ہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو کہ بلیک میل نہ ہو بلکہ آنکھیں دکھائے اور بتائے کہ آپ جو کر رہے ہو اس کو آپ بھگتو۔ بتانے والے بتاتے ہیں، میرے سورسز ہیں، پتہ نہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اس بلاگ کو آپ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں کہ پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ تھی کہ ٹھیک ہے جی اس دفعہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، اگلی مرتبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر ہوگا، اور اس میں بلاول کی باری بھی آ سکتی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ کا اس سے اگلی باری آنی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے مشکل وقت میں جس طرح سے نون لیگ نے برے حالات میں اس کو تھاما، جس طرح سے پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا اور بالکل زیرو خزانہ اور برے حالات اور کشکول والا جو سین تھا، پاکستان کے اوپر الزام لگا، ایسے مشکل حالات میں اگر قربانی کسی جماعت نے دی تو وہ کون تھی؟ وہ تھی صرف نون لیگ، اور بینیفیشری کون تھی؟ وہ تھی پیپلز پارٹی۔ اب جو کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی ان کو چانس مل سکتا ہے، لیکن جو حالات سندھ کے اندر اب نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے خرد برد ہو رہی ہے، ان کا میرے اکارڈنگ ٹو سورسز کے پتا جو ہے نا وہ تقریباً گل ہو چکا ہے، بلکہ پتے کو شوں کر کے آگ لگا دی گئی ہے، اور اب پیپلز پارٹی کا آنے والے وقتوں میں مجھے کوئی اچھا اور مستقبل جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا، مجھے نہیں لگتا، اور بلکہ بہت بڑے بڑے سکینڈلز جو ہیں وہ ان کے اب آنے والے دنوں میں آپ مزید کھل کے دیکھیں گے۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ پہلے ڈیفینسو موڈ میں تھے، لیکن اب وہ اگریشن کے موڈ میں ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ ساری کہانی ہے اب تک کی، آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔